الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم رفع السماء وزينها بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في التخوم وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم ففريق إلى دار نعيم وفريق إلى نار سموم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما هتلت الغيوم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كثر سؤاد قوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں اور عزیزوں، محرم الحرام کا مہینہ اس کے بہت سارے احکامات، بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی سال کی شروعات محرم سے۔ دوسرا، یہ جو ہم محرم کے ساتھ الحرام لگا ہوا ہے، محرم الحرام، ہم اس حرام کا مطلب کچھ غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ حرام حرام سے ہے، اور ایسا ہمارے معاشرے میں اس کا ذہن بنایا گیا کہ ہم اس میں شادی کرنا، اس میں سفر کرنا، کوئی بھی اچھا کام کرنا، سب اس میں ہم حرام سمجھتے ہیں۔ یہ محرم الحرام، حرام حرمت سے، حرمت تعظیم، جیسے بیت اللہ کو بیت الحرم بھی کہتے ہیں، حرم، حرمت، تعظیم۔ حرام سے مطلب یہاں پر کیا ہے؟ تعظیم ہے، کہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بہت تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت تعظیم ہے، اس مہینے کی بہت عظمت ہے۔ کس لحاظ سے؟ ایک تو اس لحاظ سے کہ مسلمانوں کا جو سال ہے، اسلامی سال کی شروعات یہاں سے۔ دوسرا، جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں وہ اس 10 محرم الحرام، محرم کے مہینے کے اندر ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کی جو توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، روایت کے اندر آتا ہے وہ 10 محرم الحرام کو قبول ہے۔ جو آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین کے اندر بھیجا گیا، دنیا کے اندر، ان کی جو توبہ قبول ہوئی 10 محرم الحرام کے اندر۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانے کا جو انتخاب کیا کہ ان کو نبی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، ان کو نبی بنایا جائے گا، وہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا۔ یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، 6 مہینے تک وہ طوفان رہا۔ جس دن وہ طوفان ختم ہوا اور نوح علیہ السلام کی فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کر نوح علیہ السلام کی جو کشتی ٹھہری، وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہوا۔ یوسف علیہ السلام کو جو کنویں سے نکالا گیا، وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، خلیل اللہ کو جو لقب دیا وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ بنی اسرائیل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون جو دریا کے اندر غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ بھی محرم کے مہینے کے اندر ہوا۔ تو بہت بڑے بڑے کام تاریخ کا جن سے تعلق ہے وہ سارے کام اس محرم کے مہینے کے اندر۔ یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام باہر آئے وہ بھی 10 محرم الحرام کے اندر، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ بھی 10 محرم الحرام کو، اور جو قیامت قائم ہوگی وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ تو ان کاموں کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ محرم الحرام حرمت والا ہے، تعظیم والا ہے۔ حرام سے مطلب یہ نہیں کہ اس میں ساری چیزیں حرام ہیں، شادی بھی نہیں کرو، یہ تو ہمارے اندر ایک غلط افواہ پھیلائی ہوئی ہے اور غلط مزاج بنایا ہوا لوگوں کا کہ بھائی سوگ منا رہے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بھائی سوگ شریعت نے اجازت دی ہے 3 دن تک۔ سوگ کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 دن ہوتا ہے بس۔ ہاں، شوہر کا اگر انتقال ہو جائے، شوہر کا کیا ہو جائے؟ انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک بیوی کیا کرے گی؟ عدت میں رہے گی۔ اس میں بھی سوگ اس کا 3 دن ہے۔ سوگ منانے کا جو حکم ہے وہ کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک ہے۔ اور ہمارے یہاں تو وہ سوگ چلا ہی آ رہا ہے اب تک۔ ہمیں ان سے محبت ہے، سب کچھ ہے، لیکن شریعت نے ہر چیز کے ایک احکامات بنائے ہیں۔ اگر غزوہ بدر کے اندر 12 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 12، غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 250-260 کے قریب صحابہ تھے جو دنیا سے تشریف لے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بڑے بڑے سارے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے جتنے صحابہ سب شہید ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ سب شہید ہوئے ہیں۔ دیکھو اسلام نے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے ہے۔ اسلام نے کسی کی پیدائش کے ساتھ، کسی کی وفات کے ساتھ، کسی کی شہادت کے ساتھ کسی اسلام کے تہوار کو نہیں جوڑا۔ اسلام نے کسی کی پیدائش کے ساتھ، کسی کی وفات کے ساتھ، کسی کی شہادت کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ کسی تہوار کے اسلام کو نہیں جوڑا۔ اسلام کے 2 بڑے تہوار ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، 2 ہے نا۔ اب عید الفطر کس غم کے اندر ہے، کس خوشی کے اندر ہے؟ ایک مسلمان 30 دن تک روزہ رکھتا ہے، 30 دن اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، 30 دن تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کی خوشی دی۔ عید فوراً بعد عید کی خوشی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھے گا اس کو گناہ ملے گا۔ منع کر دیا، روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ روزہ رکھے گا، ایک تو روزہ بھی نہیں ہوگا اور روزہ رکھنے میں اس کو گناہ بھی ملے گا۔ کس کے بعد ملا یہ؟ عبادت کے بعد، جو آدمی رمضان کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عید الاضحیٰ 9 ذی الحجہ تک حاجی اپنا حج مکمل کر لیتا ہے۔ وہاں کی گرمی، وہاں کی سردی، وہاں کی مشقت، وہاں کی ساری پریشانی، قربانی وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو اللہ نے حکم دیا جانور ذبح کرو، اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔
جیسے مرضی خوشی کرو، کھاؤ پیو بانٹو مزے کرو، ہے کہ نہیں؟ تو دونوں جو ہمارے اسلام کے تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عبادت کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اگر کسی کی شہادت کے ساتھ، کسی کی وفات کے ساتھ اسلام اس کو جوڑ دیتا کہ اس دن تہوار منایا جائے گا، تو آپ بتائیں سال کے کتنے دن ہیں؟ 365 دن ہیں۔ صحابہ کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا 1.25 لاکھ صحابہ تھے۔ انبیاء علیہ السلام کتنے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے 1.25 لاکھ، ایک روایت میں آتا ہے 2 لاکھ۔ 1.25 لاکھ والی زیادہ مشہور ہے۔ تو 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ صحابہ، بعد کے کتب، ابدال، ولی، تابعین، تبع تابعین، کروڑوں کھربوں کی تعداد میں سب پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر انسان ہمیں ہر سے محبت ہے، انسان سب کی خوشی مناتا رہے، سب کا غم مناتا رہے، چھٹیاں کرتا رہے، تہوار مناتا رہے، تو سال کے 365 دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائیں گے۔ ایک ایک منٹ میں ہم کو کرنا پڑے گا، ایک ایک منٹ میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس لیے اسلام نے ان چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے، جوڑا ہی نہیں ان چیزوں کو اس کے ساتھ، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ ہم پورا سال یہ کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحابہ کا، انبیاء علیہ السلام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، بزرگان دین کا، سب کے لیے ہم یہ صبح شام یہ کام کر رہے تو جم کر رہے ہوتے۔ دیکھو، ایک تو ہے ایصال ثواب کرنا، ہمیں کسی سے محبت ہے، کسی سے بھی محبت ہے، اس سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو ہم فائدہ پہنچائیں، اس کو ہم کیا پہنچائیں؟ فائدہ پہنچائیں۔ دنیا میں ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، تو انسان کیا کوشش کرتا ہے؟ اپنے طور پر اس کو کیا پہنچائے؟ فائدہ پہنچائے، کسی طرح بھی اس کو فائدہ پہنچائے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا، جو ہمارے شہداء، ہمارے صحابہ، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اولیاء، انبیاء علیہ السلام سب دنیا سے پردہ فرما کے دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے یہ قرآن پڑھا، ہم نے یہ صدقہ کیا، ہم نے یہ قربانی کی، ہم نے یہ غریبوں کو کھانا کھلایا، ہم نے یہ نفلی حج کیا، نفلی نماز پڑھی، ہم نے جو یہ کام کیا، اے اللہ اس کا ثواب تو فلاں 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 کو پہنچا دے۔ سب کا نام لے اس کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، جو آدمی میری قبر پہ کھڑا ہو کر، میری قبر مبارک پہ کھڑا ہو کر مجھ پر سلام پڑھتا ہے، درود السلام پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، میں اس کو خود سنتا ہوں، سمعت ہوں، میں اس کو سنتا ہوں۔ من صلی علیہ نائیا ابلغتہ، اور جو آدمی مجھ پر درود السلام، درود شریف کہیں دور سے پڑھتا ہے تو وہ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہم درود شریف پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، ہم نوافل پڑھیں، ہمارے اندر جہالت کی انتہا ہے، ہمارے وہ ہندوستان سے چلا آ رہا ہے، وہ چلا آ رہا ہے۔ نظر ہے نا، نظر۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی۔ نظر ماننا اسلام میں جائز ہے۔ کون بیمار ہوا؟ حسن اور حسنین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے نظر مانی، جس کو ہم کہتے ہیں منت مانی، کہ یہ دونوں ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ 3 دن روزہ رکھیں گے لگاتار۔ ٹھیک ہو گئے، 3 دن روزہ رکھا، بھوکا پیاسا نظر مانی تو روزہ رکھا۔ اب نظر ماننے کا حکم ہے شریعت میں۔ نظر کیا ہے؟ منت کیا ہے؟ کہ میرا یہ کام ہو گیا، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں اللہ یہ کروں گا۔
اب نظر کس چیز کی مان سکتے ہیں؟ نظر اس چیز کی مان سکتے ہیں، یہ ذہن میں بیٹھا لیں، شریعت میں منت ماننا، عربی میں نظر کہتے ہیں، منت ماننا اس چیز کی جائز ہے جس کو اسلام نے عبادت قرار دیا ہے۔ منت اس چیز کی مان سکتے ہیں جو اسلام میں کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا عبادت ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں ایک قرآن کریم ایک ہفتے کے اندر ختم کروں گا، یہ منت ہے۔ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں 50 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، یہ منت ہے۔ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میری یہ پریشانی ختم ہو گئی، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، تو میں اتنے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اتنے 1000 مرتبہ تیسرے کلمے کا ذکر کروں گا، اتنے 100 مرتبہ استغفار کروں گا، یہ منت ہے، یہ نظر ہے۔ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں 5 دن نفلی روزے رکھوں گا۔ اے اللہ میرا یہ کام ہو گیا، میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا، میں کسی مسجد مدرسے میں چندہ اتنا دے دوں گا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عبادت ہیں۔ مال خرچ کرنے پہ ثواب ہے، ذکر کرنے پہ ثواب ہے، درود شریف کرنے پہ ثواب ہے، تلاوت کرنے پہ ثواب ہے، روزہ رکھنے پہ ثواب، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ اور ہماری نظر کیا ہے؟ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، 10 محرم ننگے پاؤں گھومتا رہے گا پورے اورنگی ٹاؤن کے اندر، ننگے پاؤں گھومتا رہے گا۔ ابے بھائی یہ کون سی نظر ہے، یہ کون سی منت ہے؟ ایک دفعہ دکان کے اندر ایک عورت آئی، چندہ دے دیں۔ میں نے کس چیز کا چندہ؟ چھوٹی سی بچی اس کے ساتھ تھی، کہہ رہی میں نے منت مانی تھی اس کے لیے، اس کی منت پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور اس کا چندہ دے دیں۔ پورے علاقے میں ننگے پاؤں گھوم رہا ہے، کون سی منت ہے یہ؟ کون سی نظر ہے؟ سوچے تو صحیح اس کے بارے میں۔ آپ وہ گھنگرو لگایا ہوا ہے، کیا بولیں گے، برا بلا بولتا ہے، جیسے بقرعید میں لگتا ہے نا کچھ جا رہا ہے گلی سے محلے سے، ویسے لگ رہا ہوتا کچھ جا رہا ہے، گھنگرو باندھا، حرام ہے وہ گھنگرو جو ہے نا، حرام ہے، آواز ہے، گھنٹی کی آواز حرام ہے۔ فرمایا الجرس مزامیر شیطان، گھنٹی شیطان کی بانسری ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گھنٹی شیطان کی کیا ہے؟ بانسری ہے، بانسری حرام ہے، وہ انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے موسیقی۔ ہمارے گائے کے اندر، ہمارے جو محرم کے اندر جنہوں نے پیپ باندھا ہوتا ہے، وہ گھنٹیاں باندھ کے پورے علاقے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے شیطان کی بانسری ہے وہ لے کے پورے علاقے میں گھوم رہے ہیں۔ ان خرافات میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کہ مسجد میں آ جائیں، آ کر نماز پڑھ لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو رہے ہیں، نماز نہیں چھوڑی ہے، جنگ ہو رہی ہے، کہا کہ بھائی بھیجا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہے، روک دو، کہا کہ نہیں، جنگ نہیں رکے گی، آپ کو نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھ لیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آذان دو، آذان دی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے، سارے لوگ، ان لوگوں نے اسی حالت جنگ کے اندر نماز پڑھی ہے، نماز کو نہیں چھوڑا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فجر کی نماز میں خنجر مارا گیا، امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، امام ہیں، یہاں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جب خنجر مارا گیا بے ہوش ہو کے گر گئے، اور وہ جو ابو لولو فیروز تھا اس نے بھاگنے کے لیے جب خنجر مارے تو 13 صحابہ زخمی ہوئے، اس میں کتنے صحابہ؟ 13 صحابہ زخمی ہوئے ہیں، ان 13 میں سے 6 صحابہ شہید ہوئے اسی جگہ پہ، 6 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر جو امام ہیں، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وہ زخمی ہیں، بے ہوش ہیں، صحابہ کو چاہیے تھا پہلے ان کو اٹھاتے، ان 13 زخمیوں کو اٹھاتے، پھر آ کے فجر کی نماز مکمل کرتے۔ حضرت عمر وہیں پر ہیں، زخمی وہیں پر ہیں، اسی جگہ پہ فجر کی نماز پہلے مکمل ہوئی۔ فجر کی نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لے جایا گیا، اور روایت کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا، تو باہر جب ان کے سامنے ایک آدمی نے آ کر کہا اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اس وقت ان کی آنکھ کھلی کہ کان میں جب نماز کی آواز گئی، اور اٹھے،
سب سے پہلے وضو کیا جب ہوش آیا، نماز پڑھی مکمل کی، فجر کی نماز جو رہ گئی تھی ان کی فرض پڑھے، اور اس کے بعد پوچھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کس نے خنجر مارا۔ نماز کسی حالت میں نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے کے اندر جب بیمار تھے، 14 روز بیمار رہے، 28 صفر سے لے کر 12 ربیع الاول 14 روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ اس بیماری کے عالم میں آخری وقت ایسا ہو گیا تھا کہ مسجد میں جانا مشکل ہو گیا تھا۔ 2 صحابہ کے سہارے سے، غالباً ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور وہ دونوں اللہ کے نبی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پر جم رہے نہیں ہیں، ایسے جا رہے تھے، ایسے جا رہے تھے، اور جا کر بتایا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اور آخری روز بھی فجر کے وقت جب اپنے حجرے شریف کے اندر تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو پردہ ہٹا کر دیکھا کہ ہاں بھائی جماعت کی نماز ہو رہی ہے، اطمینان کا اظہار کیا، نماز کو کسی حالت میں نہیں چھوڑا۔ آخری الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتے تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور ہمارا خلیفہ بنا ہوا ہے، جہالت کی انتہا ہے، جو پورے سال مسجد نہیں آتا، جس کو وضو کا نہیں پتہ، استنجے کا نہیں پتہ، غسل کرنے کا اس آدمی کو نہیں پتہ، ناپاک آدمی ہے، اس کو ہم خلیفہ بنایا ہوا ہم لوگوں نے اپنا۔ لوگ جا جا کے اس کو پیسے دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ریونڈ جا رہے تھے، ایک خلیفہ صاحب ہمارے ساتھ، میرے ساتھ کی بات ہے، ہم ریونڈ جا رہے تھے، ایک خلیفہ صاحب ہمارے ساتھ کوئی لے کے، اللہ کا نیک بندہ، اس کو لے کے چلا گیا تبلیغ میں گھیر گھار کے۔ تو اس سے ٹرین میں میری بات ہو رہی تھی، میں نے بولا کیسا ہوتا ہے؟ بولا یہ 3-4 دنوں کے اندر بہت پیسے کماتا ہوں، 3-4 دنوں کے اندر 60-70-80 ہزار روپے میں کما لیتا ہوں۔ لوگ لا کے دیتے ہیں، یہ لیجیے خلیفہ صاحب، خلیفہ صاحب۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اسلام تو وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ صحابہ نے کیا۔ وہ ہمارے ایک زمانے میں ایک نیا فتنہ آ گیا ہے، وہ بڑا والا باجا نہیں ہوتا، لمبا والا بوما بولتے ہیں ہم اس کو، کیا کہتے ہیں، وہ نیا فتنہ ہمارے زمانے میں آ گیا ہے۔ ہم جیب سے شوق سے پیسے نکال کر بچوں کو دیتے ہیں کہ جاؤ خرید کے لے کر آؤ۔ اللہ کے بندے، قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے نا، سوالات 4 سوالات ہوں گے نا، سنتے ہم بیان کے اندر۔ نمبر 1 سوال ہوگا، اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان، کافر، مرد، عورت جو بھی ہے، سب کے ساتھ ہر آدم کی اولاد سے 4 سوالات ہوں گے۔ زمین پیر پکڑ لے گی، آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ پہلا سوال ہوگا، اپنی زندگی کہاں گزاری تھی؟ جو زندگی دی تھی میں نے، اس کو کیسے گزارا؟ 50 سال دیے تھے، 60 سال دیے تھے، 100 سال دیے تھے، 30 سال دیے تھے، اس زندگی کو کیسے گزارا؟ ہم کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ دوسرا سوال ہوگا، اس زندگی کے اندر جو جوانی دی تھی میں نے، جو طاقت کا زمانہ تھا، صحت کا زمانہ تھا، جو جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ جوانی کو کس مشغلے میں گزارا تھا؟ ہم وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ تیسرا سوال، جو علم میں نے تم کو دیا تھا، جو علم دیا تھا، اس علم پر کیا عمل کیا تھا؟ یہ صرف سوال عالم سے نہیں ہوگا، یہ صرف سوال مفتی صاحب سے یا امام صاحب سے نہیں ہوگا کہ آپ عالم تھے، آپ مفتی تھے، آپ قاری تھے، نہیں، ہر آدمی سے سوال ہوگا کہ آپ کے پاس جتنا علم تھا، آپ نے اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا؟ ہر آدمی سے سوال ہوگا، کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ اور چوتھا سوال، مال کہاں سے کمایا تھا؟ حلال طریقے سے کمایا تھا، حرام طریقے سے کمایا تھا، جائز طریقے سے کمایا تھا، ناجائز طریقے سے کمایا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال ہوگا، مال کمایا تو ٹھیک حلال طریقے سے تھا، خون پسینہ ایک کر کے، اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا؟ مال تو کما لیا، لاکھ روپے کم جمع کر لیے، 2 لاکھ جمع کر لیے، 10 لاکھ جمع کر لیے، کروڑوں خربوں جمع کر لیے، محنت مزدوری کر کے، خرچ کہاں کیا؟ اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا یا اللہ کے نافرمانی والے کاموں کے اندر خرچ کیا؟ نضر بن حارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کافر تھا، نضر بن حارث،
اس کا تعلق ہمارے ان حالات سے ملتا جلتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ قرآن کی آیت اس کے لیے آئی، اس کی مذمت میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے صحابہ کو، جو لوگ ایمان لینے کے لیے آتے ان کو قرآن سناتے تھے، جیسے ہماری مسجد ہے، نماز ہو رہی ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ جب قرآن سناتا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے تو یہ نضر بن حارث کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو ورغلاتا تھا۔ کیسے ورغلاتا تھا؟ تفسیر کے اندر اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے دو کام اس نے کیے۔ ایک لڑکی کو، لونڈی کو خریدا، لونڈی کو، اور لونڈی کو خریدنے کے بعد اس سے کہا، اس کو پیسے دیتا کہ جس جگہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں، کسی کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن کے اندر مشغول ہیں، مسجد کے اندر ہیں، باہر ہیں، اس جگہ پہ تم گانا شروع کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو۔ یہ کام وہ کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا کام اس نے کیا کیا؟ یہ کسرا جاتا تھا، فارس، اس نے وہاں سے جا کر تاریخی کتابیں خریدی، من گھڑت کہانیوں والی، اسفندیار ولی، رستم اور بڑے بڑے کسرا کے جو بادشاہ گزرے تھے اس کی تاریخی کتابیں خریدی، واقعات والی، اور لوگوں کو آ کر کہنے لگا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو قوم سمود، قوم عاد، قوم سبا، فرعون، قارون، حامان ان کے واقعات سناتے ہیں، میں تو تم کو اس سے دلچسپ واقعات سناتا ہوں۔ وہ لوگوں کو لونڈی سے کہتا، خود پڑھ کے وہ واقعات لوگوں کو سناتا، کیونکہ قرآن کی ایک چیزوں کے اندر احکامات ہوتے تھے، عمل کرنا پڑتا تھا، ان واقعات کے اندر مزے تھے، مزے کی باتیں تھیں اور کچھ نہیں تھا، تو لوگ شوق سے اس کو سننے لگے۔ تو اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ بِهِ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے جو لوگ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جن چیزوں سے لوگوں کو کیا کیا جائے؟ گمراہ کیا جائے، بغیر علم، ان لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور اس قرآن کو، اس حدیث کو، اس شریعت کو یہ لوگ مذاق بناتے ہیں۔ یہ لوگ کیا بناتے ہیں؟ مذاق بناتے ہیں۔ اللہ نے کہا اولئک لہم عذاب مہین، کل قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول تو خاص ہے لیکن اس کا حکم عام ہے کہ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان خرید رہا ہے، وہ خریدنے والی چیز اگر انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے، لہو، جس کا مطلب لہو و لعب، لہو تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ لہو میں داخل ہے، اور ایسی چیز کا خریدنا اور ایسی چیز کا بیچنا سب حرام ہے۔ ہر وہ ایسی چیز جو انسان کو اللہ کی عبادت سے کیا کر دے؟ غافل کر دے، ایسی چیز کا خریدنا اور ایسی چیز کا بیچنا یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ سمجھے؟ سب حرام ہے۔ اب ہم اپنے زمانے میں دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں کتنی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے خرید کر لاتے ہیں، اور وہ چیزیں اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ چیزیں اللہ کے کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ چیزیں۔ ہم وہ چیزیں بڑے شوق سے خود بھی خریدتے ہیں اور اپنے اولاد کو بھی خرید کر لاتے ہیں۔ یہ لو میرے بیٹے کا اس کے بغیر دل نہیں لگتا، میرا بیٹا ناراض ہو رہا ہے۔ محرم میں یہ ایران توران کی اور من گھڑت چیزیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو خرید کر دیتے ہیں لا کے۔ یہ لو، ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم 150 روپے خرچ کر دیا، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ جو حدیث میں نے بتائی، 1 روپیہ بھی اگر ناجائز جگہ پہ خرچ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، مال تو تجھے میں نے دیا تھا، حلال ذریعے سے مال تو نے کمایا، تجھے میں نے مال دیا، اس مال کا تو نے کیا کیا؟
میرے دیے ہوئے مال کو الٹا میرے دین کے مٹانے میں خرچ کیا تو نے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من اعان صاحب بدعۃ فقد اعان فی انہدام الاسلام، کہ جو آدمی کسی بدعت کرنے والے کی مدد کرے، یہ بات غور سے سنیں، جو آدمی کسی بدعت کرنے والے کی مدد کرے، اس کی بدعت کے کاموں میں اس کی مدد کر رہا ہے، اس کو چندہ دے رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے اس کا ساتھ دے رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقط اعان فی انہدام الاسلام، یہ آدمی دین کے مٹانے میں اس کی مدد کر رہا ہے، دین کے مٹانے میں اس کی مدد کر رہا ہے، قرآن کے مٹانے میں اس کی مدد کر رہا ہے، سنتوں کو، شریعتوں کو، احادیث کو مٹانے میں اس کی مدد کر رہا ہے وہ آدمی. کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے، جو چیز دین کے اندر نہیں ہے، اس کو ہم دین سمجھ کے اس پر ہم مال خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم چندہ دے رہے ہیں، جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، اور ادھر ہم جو ہے نا فالودے والا اور روح افزا والا پستے بادام والا شربت پی رہے ہیں. ایسی من گھڑت کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ادھر کھانے کے لیے نہیں ہے، بچے پیاس سے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ من گھڑت کہانیاں کہ بھائی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے پاس دال تھی، کسی کے پاس چاول تھا، کسی کے پاس گندم تھی، کسی کے پاس جو تھا، سب نے ملایا اور ملا کے اس کو پکایا تو وہ حلیم بن گئی. لعنت ہے ہماری اس بات کے اوپر. اگر ان کے پاس اتنا کچھ کھانے کا ہوتا تو کھا نہیں لیتے اس کو. اس جنگ کے میدان میں اتنی دیگیں اور اتنی پتیلے کہاں سے لائیں گے وہ لوگ؟ وہ کہاں سے پکاتے پھریں گے؟ کچا کھا لیتے وہ. ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، بچے پیاس سے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم نے اپنے حلیم کے ایک جواز ہونے کے لیے ہیلا بنا لیا کہ بھائی ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو یوں کر کے ملا لیا، پکا لیا، حلیم بن گئی، اس یاد ہم بناتے ہیں. افسوس ہے ہمارے اوپر. ہم اتنی بڑی شخصیت، اتنی عظیم ہستی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنی بڑی نسبت ہے اللہ کے نبی کے ساتھ، اور ان کے اوپر ہم ایسی من گھڑت کہانیاں بنا کے اپنے لطف کے لیے، اپنے مزے کے لیے، اپنے گانے کے لیے، اپنے قوالیوں کے لیے ہم جواز بناتے ہیں اس کو. کل کو کیا ہوا؟ ہم کو نہیں پوچھیں گے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے تو دین کی خاطر اپنا سر کٹوا دیا، اپنی اولادوں کو قربان کروا دیا، اور تم میرے نام پر من گھڑت کہانیاں بنا کے حلیمیں کھا رہے ہو، سبیل لگا رہے ہو. کہاں سے اسلام ہے یہ؟ کون سا اسلام ہے یہ؟ ہم نے کہاں پڑھا ہے اس کو؟ عقل کے ناخن لے، عقل کے ناخن لے. ہم اپنے بچوں کو جیب سے پیسے نکال کر دیتے ہیں، یہ لو چندہ دیتے ہیں. اللہ کے بندے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، جو آدمی دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ہم یہ حلیم بنا رہے ہیں، ہم یہ کپڑے ایسے پہن رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہم سوچیں ہم کس کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ کس کا عمل ہے یہ؟ کس نے ایسا کیا؟ ہم سوچیں تو صحیح اس کے بارے میں. روکیں اپنے آپ کو. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من کثر سعاد قوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے وہ اسی میں سے شمار ہوگا. کسی کی تعداد کو کیا کر رہا ہے؟ بڑھا رہا ہے. تعزیہ نکل رہا ہے، کس خوشی میں کس غم میں تعزیہ نکل رہا ہے یہ نہیں پتا. کیا حقیقت ہے اس کی کچھ نہیں پتا. قرآن میں کہاں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے، شریعت میں کہاں حکم ہے، کچھ نہیں پتا. تعزیہ نکل رہے ہیں، اس کے لیے چندہ دے رہے ہیں، اپنی بیوی کو بھی تیار کر رہے ہیں، بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں، اورنگی کے باہر سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور سارے مل کر روڈ پہ پروگرام دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، فیسٹیول منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں. یہ کام کر رہے ہیں. اللہ کے بندے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. کتنا ٹائم لگے گا؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. محرم الحرام کے اندر صرف 2 کام کرنے کے ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں. کتنے کام کرنے کے ہیں؟ 2 کام کرنے کے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. نمبر 1 بیہقی کی روایت ہے، اگرچہ ضعیف روایت ہے لیکن عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فضائل کے اندر ضعیف حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ استعمال ہو جاتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے کی وسعت کرے، جو 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے کی وسعت کرے، اچھے کھانے کا اہتمام کرے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کی رزق کی تنگی کو دور فرمائے گا، اس کے مال میں، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ کام کرنے کا ہے اور اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر اپنی حیثیت کے موافق اچھے سے اچھا کھانا کھلانا، اچھا کھانا کھلانا اپنی حیثیت کے موافق۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہود، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو 10 محرم الحرام کو دریا کے اندر غرق کیا تھا، تو بنی اسرائیل والے جو یہودی آگے نسل چلی، تو بنی اسرائیل والے یعنی جو یہودی تھے، یہود کو دیکھا جو مدینہ میں یہودی تھے، وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس سے پچھلے سال اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، یعنی انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے اور ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن ان یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کے ساتھ یا تو 9-10 یا 10-11 ایک روزہ اس کے ساتھ ملا دیں گے تاکہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور رمضان المبارک کے بعد جو سب سے بہترین روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو یہ 2 کام ہم نے کرنے ہیں، ایک 9-10 یا 10-11 2 روزے رکھنے ہیں اور اپنی حیثیت کے موافق اپنے گھر والوں پہ مال خرچ کرنا ہے، اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلانا ہے، اور ان خرافات سے یہ تعزیہ اور یہ حلیم، دیکھو نا حلیم لگایا سب کچھ کیا ہوا ہے، پورے قوالی لگائی ہوئی ہے اور گانا لگایا ہوا، پورے محلے والوں کو جینا حرام کیا ہوا۔ ایک تو کام غلط ہے، غیروں کے ساتھ مشابہت ہے اس کی، اور دوسرا وہ زور زور سے قوالی لگائی ہوئی اور پورے محلے، کسی کے گھر میں بیمار لوگ ہیں، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی 2 دن سے سویا نہیں ہے، کوئی جاب سے آیا ہے، ہزاروں قسم کے مسائل ہیں۔ ایک حرام کام تو پہلے ہی کر رہے ہیں بدعت والا، اور دوسرا حرام کام مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی اپنے آپ سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اڑوس پڑوس کے اندر، محلے کے اندر سمجھا کر بجھا کر حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ سمجھائیں کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اگر ہم نے ثواب کا کام کرنا ہے، جو پیسے آپ کے پاس ہیں اس کو ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی مسجد مدرسے میں دے دیتے ہیں، اور نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب تمام صحابہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، بزرگان دین کو، تابعین کو، سب کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آسان بنایا ہے، صحیح نہیں بھائی؟ انشاءاللہ خود بھی بچیں گے، اوروں کو بھی بچائیں گے، اور جو عمل کرنے کا بتایا خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔